السلام علیکم میرے پیارے دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے؟ آج دوستو جو میں آپ سے بات کرنے والا ہوں نا، وہ ایک میں نے بات کرنی ہے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اس کے اوپر ہنسنا نہیں اور مذاق بھی نہیں سمجھنا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کون سی بات ہے؟ جی ہاں، فردوس عاشق اعوان، وزیر اعظم کی خصوصی مشیر، ترجمان حکومت کی، اس کا آج بیان ہے۔ بالکل سیم اس کے لفظوں میں آپ کو بتاؤں گا، تو پھر دیکھنا کہ آپ کو ہنسی آتی ہے یا رونا آتا ہے، جو بھی آپ نے کنٹرول کرنا ہے۔ کنٹرول۔ فردوس عاشق اعوان کا بیان یہ ہے کہ مخالفین حکومت کی ترقی سے خائف ہیں اور پاکستان میں 70 سالہ تاریخ میں غریب اتنا کبھی خوشحال نہیں ہوا جتنا اب ہوا ہے۔ یہ بیان ہے دوستو۔ لو جی، پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں غریب جتنا آج خوشحال ہے اتنا پہلے کبھی نہیں ہوا، اور یہ ترقی جو مخالفین ہیں عمران خان کے، ان کو ہضم نہیں ہوتی۔ اب بتائیں کہ اس کے اوپر ہم ہنسیں یا روئیں؟ ہے نا یہ عجیب بات؟ یہ لگتا ہے کہ فردوس عاشق اعوان اس دنیا میں اس ارتھ میں رہتی ہے، ارتھ جو یہ ہمارا سٹار ہے، اس کے اوپر رہتی ہیں، یا وہ نیپچون سے آئی ہیں، یا وہ مریخ سے آئی ہیں، کہ جن کو شاید کوئی سمجھ نہیں ہے، یا وہ کوئی 100 سال سے سوئی ہوئی تھیں اور اب جاگی ہیں، کہ 70 سالہ تاریخ میں اتنی ترقی نہیں ہوئی یار۔ وہ یار قسم سے کسی جھوٹ کی حد ہوتی ہے۔ اس حکومت کے ترجمان، وزیر اعظم سے لے کے سب سے نیچے طبقے تک جتنے لوگ ہیں نا، ان کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ ثابت ہو۔ اب اس بیان کا کوئی سر پیر کسی کو سمجھ آ رہا ہے؟ کسی کو سمجھ آ رہا ہے؟ اور آخر میں اس مہنگائی کے حوالے سے اور اس حوالے سے ایک عمران خان کی بھی بات کروں گا، جو کل عمران خان نے کی ہے، وہ آخر میں کروں گا۔ پہلے میں اپنی پریشانی دور کر لوں کہ کہیں میں تو مریخ پہ نہیں رہتا کہ جہاں مجھے کوئی مہنگائی اور یہ ختم ہو گئی ہے اور ساری سہولتیں ملنا شروع ہو گئی، مجھے ہی نہ پتہ ہو۔ پہلے میں اپنے آپ کو چٹکی کاٹ کے دیکھوں ایسے کہ میں جاگ رہا ہوں یا سو رہا ہوں۔ دوبارہ کاٹتا ہوں، یار میں جاگ رہا ہوں، جاگ تو رہا ہوں۔ میرا خیال ہے فردوس عاشق اعوان کو کوئی غلطی لگی ہے، یا پھر یہ ٹی وی والوں کی غلطی ہے کہ یہ خبر انہوں نے چلا دی ہے کہ جناب 70 سالہ تاریخ میں غریب اتنا خوشحال نہیں ہوا جتنا آج ہے، اور یہ ترقی جو ہے مخالفین کو برداشت نہیں ہو رہی۔ کیا ان کو الٹیاں آ رہی ہیں؟ یار اس کے اوپر کیسے کیا بات کی جائے اور کیا تفصیل بتائی جائے، قسم خدا کی۔ میں نے تو بتایا ہے کہ اس دن ایک میرے ساتھ ہی واقعہ ہوا ہے کہ ایک بندے کو کہا جی کہ عمران خان آپ کو نوکری دینے لگے گا، تو وہ رو پڑا، قسم کہ وہ رو پڑا، کہتا ہے جی مجھے نوکری نہیں چاہیے، مجھے 2 وقت کا کھانا چاہیے۔ اور اتنی ڈھٹائی سے یہ بیان دے رہے ہیں۔ اب ان کے اوپر ہم کیا ایف آئی آر کٹوائیں، کوئی پرچہ کروائیں؟ اتنا بڑا سفید جھوٹ۔ بجلی کے بل ہم سے نہیں دیے جاتے،
گیس کے بل کے لیے ہم لوگوں سے قرضے مانگ رہے ہیں. کھانے پینے کی کوئی چیز سستی نہیں ہے. یوٹیلٹی سٹوروں کا ڈرامہ بھی عمران خان کا ختم ہو گیا ہے. اور اتنی ڈٹھائی سے بیان یہ دیا جا رہا ہے کہ جناب 70 سالہ تاریخ میں اتنی کبھی عوام غریب خوشحال نہیں ہوئی جتنے آج ہوئے ہیں. دوستو بتاؤ، خوشحالی ڈھونڈ کے مجھے بھی فون کر کے بتاؤ، مجھے بھی میسج کرو قانونی ٹی وی چینل پہ، تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ یہ کہاں سے آئی ہے، یہ کہاں سے مہنگائی آئی ہے. دوستو آج نا اس بیان کے خلاف، فردوس عاشق امان کے بیان کے خلاف، اور جو عمران خان کا آگے میں آپ کو بیان بتانے والا ہوں اس کے خلاف، آج میں احتجاج کے طور پہ 1 منٹ کی خاموشی اختیار کروں گا ٹی وی پہ. آپ نے بھی 1 منٹ کی خاموشی وہ میری دیکھنی ہے، وہ میں کروں گا. پہلے میں عمران خان کا بات آپ کو بتاؤں. کل عمران خان نے ایک تو یہ فردوس عاشق امان کا بیان تو اوور ہو گیا. عمران خان نے کہا ہے کہ یہ ٹی وی والوں نے ایک نیا ڈرامہ ڈھونڈا ہے. کہتا ہے مائک لے کے بازار میں چلے جاتے ہیں اور وہ اس غریب سے پوچھتے ہیں، غریب کو ڈھونڈتے ہیں، پھر غریب سے پوچھتے ہیں کہ کیا مہنگائی ہوئی ہے کہ نہیں. تو وہ کہتے ہیں ہاں جی مہنگائی بہت ہے. تو وہ کہتے ہیں کیا آپ کو نیا پاکستان پسند آیا؟ یہ عمران خان کا بیان ہے جناب. یہ کہ ٹی وی چینل والوں نے ایک وتیرہ بنا لیا ہے کہ مائک لے کے غریبوں کے پاس جاتے ہیں، اسپیشل غریبوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی مہنگائی ہوئی ہے. تو وہ کہتا ہے ہاں ہوئی ہے. تو اسے کہتے ہیں جی تمہیں نیا پاکستان پسند آیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے نہیں پسند آیا. یہ کہتے ہیں ٹی وی والوں کا ڈرامہ ہے. یہ عمران خان کہتا ہے. یہ دوسرا بڑی ہنسی اور ہنسی روکنے والی بات ہے سر. رونے والی ہے یا ہنسی والی ہے جو بھی ہے، بڑے افسوس کی بات ہے. قسم خدا کی ان کے بیان کسی کا بھی سن لیں، وہ فیاض الحسن چوہان کا بیان ہو، فواد چودھری کا بیان ہو، مراد سعید کا بیان ہو، عمران خان کا بیان ہو، وہ ان میں سے یار کسی کا بھی بیان سن لیں، آپ کو لگے گا کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا. ستیں ہی خیران ہیں، ستیں. ایک خیر نہیں، 2 خیر نہیں، ستیں ہی، یعنی کہ 7 خیریں ہیں. ہر طرف خیر ہی خیر ہے، چاروں طرف خیر ہی خیر ہے. آج ان بیانات کی روشنی میں احتجاج کے طور پہ 1 منٹ کی خاموشی اختیار کروں گا. آپ دوست بھی سارے 1 منٹ کی خاموشی کو دیکھیں. تو دوستو یہ علامتی خاموشی تھی، احتجاج والی خاموشی تھی. جیسے علامتی بھوک ہڑتال ہوتی ہے، علامتی خاموشی ہوتی ہے کہ ان فضول عہدیداروں کو، ان مشیروں کو، ان وزیروں کو ذرا شرم نہیں آتی کہ عوام خودکشیاں کر رہی ہے غربت سے، اور یہ جناب بیٹھے ہیں کہ جناب ایسے بیان دیتے ہیں کہ لوگوں کے زخموں پہ نمک چھڑکتے ہیں. ان کو اتنا احساس نہیں ہے عوام کا. بھئی تم مان جاؤ کہ تم نہیں کام چلا سکتے، تم عوام سے تجویزیں مانگو، تم کہو جی ہمیں بتایا جائے. آپ عوام خودکشی کر رہے ہیں، اور اس جو خودکشی کرتا ہے اس کی جیب سے عمران خان کے نام کا رکا نکلتا ہے کہ میں مار رہا ہوں، میں بیٹے کو کھانا نہیں کھلا سکا، میں مار رہا ہوں، میں بیٹے کو گرم کپڑے نہیں دے سکا. اور آپ ایسے بیان دے رہے ہیں کہ جناب 70 سالہ تاریخ میں اتنا غریب عوام کبھی خوشحال نہیں ہوا. کس چیز کی خوشحالی آئی ہے؟ کیا آپ نے دیا؟ کیا ہے؟ کیا دیا ہے آپ نے عوام کو؟
कोई चीज़ बता दें आवाम के लिए क्या रिलीफ दी है, बताएं। पेट्रोल सस्ता किया है, कोई चीनी सस्ती की है, कोई आटा सस्ता किया है, कोई गरीब के घर में खाना पहुंच गया है, कोई 1 करोड़ नौकरियां मिल गई हैं, कोई 50 लाख घर मिल गए हैं, कोई नए पाकिस्तान में सब हर तरफ खैर और खैर आ गई है। कश्मीर आपने गंवा दिया है, सौदा कर दिया आपने, कहीं किसी तरफ से कोई खैर की खबर नहीं है। और आप गरीबों के जख्मों पे नमक छिड़कते हैं रोज़ाना नए नए बयान दे के। हम एहतजाज करते हैं ऐसे बयानों की और हम कहते हैं कि काश कोई ऐसी चीज़ होती तो मैं इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाता। जो फिरदौस आशिक अमान का बयान आता है ना, काश कोई ऐसा कानून होता कि जो झूठ बोलता है, जो यू टर्न लेता है, तो इमरान खान के 1050 यू टर्न किसी ने गिनती करके गिने हैं, 1050 यू टर्न, 1050 FIR कटवाते हैं हम उनके खिलाफ। फिरदौस आशिक अमान के खिलाफ FIR होती, मुराद सईद के खिलाफ FIR होती, वो जो जिसने खुदा को जान देनी है उसके खिलाफ FIR होती। फिर इनको लग पता जाता, इनको कोई सच बोलने वाली मशीन इनके साथ लगाए ना तो वो मशीन कभी बंद ही नहीं होगी, वो आवाज़ें ही निकालती रहेगी, टी टी टी। फिरदौस आशिक अमान के साथ बांधे वो मशीन जो सच पकड़ती है। इतने ये झूठ बड़े बड़े बोलते हैं, इतने ज़्यादा झूठ बोलते हैं। आज तो हमने इलामती खामोशी इख्तियार की है ना, तो इंशाल्लाह देखना मार्च में, देखना मार्च में क्या होने वाला है। मार्च में इंशाल्लाह ताला अवाम निकलेंगे, अवाम गुर्बत के सताए हुए अवाम निकलेंगे। वो सोचेंगे कि यार हम एक तरफ मौत है और एक तरफ एहतजाज है, वो एहतजाज की तरफ आएंगे। इस हद तक लोग इतने परेशान हैं। किसी के पास बच्चे के लिए स्कूल की फीस नहीं है, किसी के पास बच्ची के लिए इलाज के लिए अस्पताल में कोई पैसे नहीं है। और आज की रिपोर्ट है कि पेशावर का जो सबसे बड़ा हार्ट सर्जरी का जो अस्पताल है, लेडी रीडिंग अस्पताल, उसमें 2 महीने से सर्जन ही नहीं है और मरीजों को कहा जा रहा है कि जाओ इलाज के लिए, यहाँ कोई बंदा ही नहीं है, डॉक्टर ही नहीं है 2 महीने से। ये टीवी चैनल की खबर निकाल के देख लो। जो दिल के मरीज हैं जहां पे 1 मिनट के लिए भी डॉक्टर हाजिर नहीं होता, 2 महीने से पेशावर में लेडी रीडिंग अस्पताल में डॉक्टर ही नहीं है जो ऑपरेशन करता है दिल के। सारे अस्पतालों में बुरा हाल है। आज मैंने एक टेस्ट छोटा सा करवाना था, मैं बताऊं आपको, जब से इमरान खान ने ये प्राइवेट सिस्टम शुरू किया है ना कि 2 बजे के बाद वही अस्पताल प्राइवेट बन जाते हैं। अब डॉक्टरों को क्लिनिक खोलने की और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें किराए पे लेने की ज़रूरत ही नहीं है, वो वहाँ बैठे हैं। आप देख लें, मैं आपको आज की बात बताऊं, सुबह 8 बजे आप अस्पताल में जाते हैं। एक अस्पताल में मैं गया, वहाँ पे लिखा हुआ था कि ये पर्ची फीस 50 रुपए है, और 2 बजे के बाद पर्ची फीस 1000 रुपए की है। पर्ची फीस सिर्फ। ये हाल हो रहा है पाकिस्तान के साथ दोस्तों। क्यों ना हम रोएं। ये आज हमने 1 मिनट की एहतजाज की खामोशी इख्तियार की है। इंशाअल्लाह ताला हम इसको और आगे बढ़ाएंगे और मार्च में हम इंशाअल्लाह ताला, मुझे उम्मीद है मार्च में, मैं एक फ़िक्र सख्त कहने लगा हूँ, मार्च में इंशाअल्लाह हम इनका गायबाना नमाज जनाजा पढ़ेंगे।